سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر کے وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے؟ بھئی ماں باپ سے زیادہ تو کرنی ہے، اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے، سارے لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنا ہے نبی کے ساتھ؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی سے محبت ایمان والے اپنی جان سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے، جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو گے، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھیں یہی ایمان والے کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی، نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے۔ کسی کی آواز ہمیں پسند ہے، کسی کا انداز ہمیں پسند ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے۔ کرکٹ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ کرکٹر ہے، انہیں کرکٹر سے محبت ہے کہ صاحب اس کے اندر کرکٹ کھیلنے کی ایک ادا ہے کہ نہیں؟ انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم محبت کا یہ معیار اپنے نبی کے اوپر اس کو سیٹ کریں، اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے اندر دیکھیں کہ کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ ہر خوبی کے مالک ہیں، ہر اچھی چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار تو اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ آپ کا اخلاق تو ایسا ہے کہ 10 سال تک حضرت انس صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال کی خدمت کرنے کے بعد حضرت انس یہ رپورٹ دیتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال تک کی، فما قال لی اف قط، 10 سال کا پیریڈ گزر گیا اور اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 10 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی، 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہو، اف کہا ہو۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اف۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا, اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ میرے نبی کا اخلاق. اتنے تھے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہ کہہ سکے. امانت دار اتنے تھے, جب مکہ سے مدینہ آپ جا رہے تھے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے, لوگ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے, مگر اس وقت بھی مکہ والے اپنی امانت اگر کسی کے پاس رکھواتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. بہادر اتنے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے, اللہ کے نبی میدان جنگ میں کھڑے رہتے اور کہتے انا النبی لا کذب انا عبد المطلب, او لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, او لوگوں میری طرف آ جاؤ. اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہتے تھے. بہادر اتنے تھے, سخی اور فیاض اتنے تھے کہ کبھی آپ نے کسی کو نہ نہیں کہا. جب بھی آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں ایک چادر آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک چادر آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں کہ عورت آتی ہے, صحابی آتی ہیں, اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک چادر دینا چاہتی ہوں. اس نے ایک بہترین چادر اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دی. اتفاق سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس وقت کوئی اور چادر نہیں تھی, آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی. آپ نے اس چادر کو قبول کر لیا اور اس چادر کو آپ پہننے لگے, اوڑھنے لگے. ایک صحابی کی نظر پڑ گئی, اے اللہ کے نبی یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے, اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی چادر مجھ کو گفٹ کر دیں گے, کیا آپ اپنی چادر مجھ کو دے دیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی چادر کو اتارا اور صحابی کو دے دیا, فوراً اتار کر کے دے دیا. دوسرے صحابہ نے اس صحابی سے کہا تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا, تو جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو چادر کی ضرورت ہے, آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے. جب نبی سے کوئی چیز مانگی جائے تو نبی کسی کو نہ نہیں کرتے, تو نے کیوں نبی سے یہ چادر مانگی؟ وہ صحابی کہنے لگے او لوگوں میری طرف غلط نظروں سے نہ دیکھو, میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے ذرا میرا مقصد بھی تو سن لو, میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ رجاء حصول برکتہا, میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کیونکہ اس چادر کو جناب محمد رسول اللہ نے پہنا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس چادر کی برکت حاصل کر لوں, کیونکہ یہ چادر نبی کے جسم کے اوپر گئی ہے, اللہ کے پیارے نبی نے پہنا ہے, اس لیے میں چادر مانگ رہا ہوں اور میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفنا دیا جائے. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق. گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا. آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بڑا وائرل ہو رہا ہے. ہمارے بھائیوں نے جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑا سا پوسٹر نکالا تھا, بینر کہیں لگایا تھا اور بینر پر لکھا تھا وہابی, اور وہابی کے آگے گندی سی گالی تھی جو میں تقریر میں بیان نہیں کر سکتا. وہابی کے آگے گالی لکھی تھی. کیوں صاحب؟ نبی کے چاہنے والے ہیں اور یہ گستاخ لوگ ہیں, یہ لوگ نہیں مانتے, اس لیے ہم ان کو گالی دیں گے. وہابی کے ساتھ ہم نے گالی کا لفظ استعمال کیا. او لوگوں ذرا شرم کرو, ذرا شرم کرو. جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو, اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی. اس نبی کا حال تو یہ تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا, کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی. ولا سخابا فی الاسواق, اللہ کے پیارے نبی
بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے. او لوگوں، جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں. آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے 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 ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں. جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوں، جس نبی نے میوزک کو شیطان کا آلہ قرار دیا ہو، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں. کیک بھی کاٹا جا رہا ہے. نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا. حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹ بھی رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کر لو کہ آج محبت کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں. مجھے تو حیرت ان کے علماء کے اوپر، ان کے مولویوں کے اوپر ہے. وہ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی عوام کو کیسے غلط راستے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. او لوگو، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے. اللہ کے نبی سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذرا قرآن کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو. ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ 24 نمبر بھی بولتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ 24 نمبر ہوتے ہیں. آؤ 24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو. قرآن کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام دیا. بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے بھائی. اور میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے. رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی. میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سمجھانے. اللہ نے 8 چیزوں کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو. 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو. سب سے پہلی چیز قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو. کون اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرے. ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا. وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی. دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا. 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے. کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا البغی وعقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا. یہ 2 گناہ ایسے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو،
وعشیرتکم، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندو اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کہنے کے تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں کیوں گئے؟ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے لیے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چنا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھیں، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ جب تک میرے اللہ کے پیارے نبی تمہارے بارے میں اجازت نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی آتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجئے گا، اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں، اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے صحابہ، اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول۔ آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر،
بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان، پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، او میرے بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، انہوں نے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا میرے پیارے ساتھی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو، جنگ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو مصعب ابن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر۔ ابو عبید ابن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے۔ ایک مسلمان نے ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے۔ مصعب ابن عمیر کا بھائی حیران ہے، اس نے کہا تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے، تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو، اس کو مضبوطی سے باندھو، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ ارے تو میرا سگا بھائی ہے، تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں، انہو اخی دونک، او میرے بھائی، کل تک تو میرا بھائی تھا، لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، آج تو میرا بھائی نہیں ہے، آج یہ میرا بھائی ہے، جس نے تجھ کو گرفتار کر کے رکھا ہے، جس نے تجھ کو پکڑ کر کے رکھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت، خاندان اور برادری کی محبت، بیوی کی محبت۔ صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے، فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا، سارے صحابہ نکلنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے، اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لے، کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا، ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو، کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا، حنظلہ کی لاش ملی، صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے
کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، یہ ناپاکی کی عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ بیوی سے محبت تھی، بیوی سے پیار تھا، مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ صحابہ تجارت سے اور بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے ویاپاری ہیں، کاروباری ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں، سارے صحابہ مدینہ جا چکے ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ابھی تک مکہ میں موجود ہیں، انہی میں سے حضرت صہیب رومی بھی ہیں۔ صہیب رومی جو بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے تھے، اور بعد میں مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، مال کمایا، بزنس کیا، اور آج سارا مال لے کر کے وہ مدینہ جانے لگے۔ جب صہیب رومی مدینہ جانے لگے، مکہ کے کافروں نے ان کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا۔ کہا اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اتیتنا صعلوکا لا مال لک۔ اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تو تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور آج جب تم نے پیسہ کما لیا تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جا رہے ہو۔ اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا میں تو اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مدینہ جاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن اپنا مال اور اپنا پیسہ یہ تم کو چھوڑ کے جانا پڑے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور سارا مال اور زندگی بھر کی ساری کمائی انہوں نے مکہ والوں کو دے دی، اور کہا کہ اگر تم یہ پیسہ لے لو اور یہ کمائی لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، تم یہ پیسہ لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے دو۔ حضرت صہیب رومی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی، اور خالی ہاتھ وہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی جلدی سے پہنچے، وضو کیا، نماز میں شامل ہوئے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، صہیب رومی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے صہیب رومی کو گلے لگایا، اور آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے۔ مال سے محبت ان کو بھی تھی میرے بھائی، ایسا نہیں ان کو مال سے محبت نہیں تھی، ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک محبت ایسی تھی کہ اس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ محبت تھی رسول کی محبت، وہ محبت تھی اللہ کی محبت۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلے گئے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت۔ ہم کیا محبت کا مطلب سمجھے؟ ہم نے تو محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم تو محبت کے نام پر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی نبی کی سنت میں اور نبی کی شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی اتباع کرے گا، وہ نبی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نبی کی سنتوں پر چلے گا۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ صحابہ کیسے پیروی کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لو۔ پتا چلا کہ اگر جوتا پاک صاف ہو اور سفر کے حالات ہوں، جنگل وغیرہ کا معاملہ ہو اور جوتا اتارنے میں دقت کی بات ہو تو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھنے لگے، صحابہ بھی پیچھے جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لگے۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھ کو بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے مجھے جوتا اتارنا پڑا۔ اے میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتارا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی رأیناکا لبست نعالکا، ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے، ہم تو آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آپ نے جوتا اتارا، ہم نے اتار دیا، آپ نے پہنا، ہم نے پہن لیا۔ یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول یہ ہے کہ نبی نے جہاں جوتا اتار دیا وہاں جوتا اتار دیا جائے، اور نبی نے جہاں جوتا پہن لیا وہاں جوتا پہن لیا جائے۔ صحابہ نے اس کو محبت رسول سمجھا ہے میرے پیارے صاحب۔ اور ربیع الاول کا مہینہ اگر ایک طرف نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے تو دوسری طرف نبی کی وفات کا مہینہ ہے۔ اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کی خوشی ہے تو پھر کسی کی موت کا غم بھی ہونا چاہیے، لیکن اسلام ان سب فضولیات سے پاک ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور جس کو یہ یاد ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے ربیع الاول کے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے کون سا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کے پہلے؟ معلوم ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب کو آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کا نام بھی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو۔ آج کے مسلمان کو اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی نہیں پتا۔ اگر پوچھا جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے پہلا مہینہ کون سا ہے۔ ربیع الاول کے پہلے مہینہ کون سا آتا ہے؟ سفر کا۔ سفر کی آخری تاریخ 28 یا 29 تاریخ، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، جنازے سے آپ لوٹ رہے تھے، آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ آپ جب گھر پر تشریف لائے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ واراساؤ، میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی